عزت دو، عزت دو، نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف، عزت دو، عزت دو، مریم نواز، مریم نواز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی کچھ بھی نہیں، نو کامنٹ. میڈم حکومت کی جانب سے جو ہے میں اس بات کو بھی اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس پہ کوئی کامنٹ کروں. جی میڈم حکومت کی جانب سے جو ہے چودھری نثار کو ایک بڑا عہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ملک کی جو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرف دیکھ رہی ہیں کہ سیاست پاکستان کی کس طرف جا رہی ہے اور آئندہ کچھ ماہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ تبدیلی تو آئے گی انشاءاللہ پاکستان میں، اور اچھے کے لیے آئے گی. اس جھوٹی تبدیلی سے جان چھوٹے گی پاکستان کی، جعلی تبدیلی سے. ایک منٹ خاموشی. میں بات کر رہی ہوں پلیز. جی دوبارہ کریں گے کوشچن پلیز. نہیں میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میرٹس پہ درخواست نہ سنی جائے. میرے تو ماشاءاللہ کیس کے میرٹس میرے بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن جو بات میں نے آج کورٹ میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے، میرٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر، اس کے پیچھے کیا تھا، کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا. تو میں یہ چیز قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ایشوز کو سیٹل کیے بغیر، ان ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر، ان کا جواب دیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ اپیل آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اس لیے کہ اصل ایشو یہ ہے مقدمے میں، اپیل میں جو ایشو ہے وہ تو ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ انتقام پر مبنی ایک چیز ہے، اور جس کی جو پورے قوم کے سامنے ہیں جس کے حقائق. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جس کے بارے میں درخواست دینا چاہتی ہوں، اور وہ میں ابھی نہیں بتا رہی، وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں، میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں. اسی کے لیے میں نے آج ٹائم مانگا ہے. اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. جی کریں. کورٹ نے جو اپلیکیشن کی میڈم مریم فرما رہی ہیں، کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو بھی اپلیکیشن کورٹ کے سامنے فائل کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتی ہیں، اور ہمارے اس حق کو بھی انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ اگر وکیل ہم اس میں کوئی اور انگیج کرنا چاہیں وہ بھی ہمارا پریروگیٹو ہے. تو ان دو باتوں کا انہوں نے ہمیں ہمارے حق کو ریکگنائز کرتے ہوئے، ایکچولی میرا جو لائر ہیں امجد پرویز صاحب، جنہوں نے شروع سے ہی اس کیس کو کنٹیسٹ کیا ہے، جب سے ان کو کووڈ ہوا ہے، ان کو کمر کی شدید تکلیف ہے، اور ان کے لیے ہفتے میں 2 بار کمیوٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ باقی سب اپیلز تو ابھی التوا کا شکار ہیں. صرف مریم نواز شریف کی اپیل کو انہوں نے آؤٹ آف ٹرن بھی لگا دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے. میں اس معاملے میں نہیں جاتی، میں اپنا کیس کنٹیسٹ کروں گی انشاءاللہ. اور اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اس مقدمے سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ میں اتنا کمیوٹ نہیں کر سکتا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کیس سفر کرے. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرے مقدمے کو ہی آپ ہی کنٹیسٹ کریں، لیکن فار دا ٹائم بینگ جب تک آپ کی صحت بہتر نہیں ہو جاتی میں اپنے لیے کوئی اور کاؤنسل ارینج کروں گی. یہ بتائیں میاں نواز شریف کب اناؤنس کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اگلے امیدوار ہو گئے؟ کوئی آپ کا سی کا اجلاس ہوگا یا فارملی میاں صاحب پاکستان جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور ٹائم پہ سب پارٹیز اپنے امیدواران اناؤنس کریں گی تو PMLN بھی کرے گی. یہ بتائیں کہ احتساب کی دعوے دار حکومت تو ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اگر چیئرمین کی ایکشن ہوتی ہے تو کیا آپ کو مجھے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے. میں
बात करके बताऊंगी पार्टी। मैडम क्या कहेंगे कि पंजाब में एक नई जमात बनाने की तैयारी की जा रही है, अलीम खान, जहांगीर तरीन, सरवर साहब के नाम आ रहे हैं, समझते हैं कि पंजाब में जो PTI है डिलीवर करने में नाकाम हो गई है? क्या सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हुई है, नाकाम हुई है डिलीवर करने में, और ना सिर्फ गवर्नेंस के मामले में बल्कि हर मामले में नाकाम हुई है। आप जितनी भी पार्टीज आप ले आएँ, अगर वो अवाम की नुमाइंदा पार्टीज नहीं होंगी, अवाम के नुमाइंदा लोग नहीं होंगे, तो लोग उनको रिजेक्ट करेंगे। जी मैडम, क्या अफगानिस्तान में तालिबान को तस्लीम करना चाहिए पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफगान अवाम हैं, हमारे अफगानी बहन भाई हैं, उनकी मर्जी को, उनके फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफगान अवाम को, अफगानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। जी किस में? जो स्ट्राइक है कल होने जा रही है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की फीमेल जज है, वो भी उसको भी एलिवेट किया जा रहा है, क्या आप उनके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में अभी ना कुछ कहना चाहती हूँ, ये टू अर्ली टू से दैट। हाँ जी मैम, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बनाएंगे मेरा होंगे या कोई नाम चाहिए? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। तो जाहिर है, जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल, और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए पूरी टीम है बना के बैठी, इस पे आप क्या रिस्पॉन्स? भाई, कब तक आप अपने जो मुखालिफिन हैं उनको डिस्क्वालीफाई कराते जाएंगे? कब तक आप फाउल प्ले करते जाएंगे? कभी तो ये खेल, घिनौना खेल ख़त्म होगा ना, और ये बहुत देर चल नहीं सकता। अगर डिक्टेटरशिप्स ख़त्म हो सकती हैं तो ये तो अब ख़त्म होने पे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप देखेंगे कि हुकूमत के दिन पूरे होते जाते हैं, तो उनकी ये जो इंतकाम पर मबनी सियासत है, ये भी कौम के सामने और ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। तो ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि एक इंसान प्लान करता है, एक अल्लाह ताला भी है। पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास कोई और सवाल है? थैंक यू वेरी मच।